میں ایک بار پھر سارے خاندان کو بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں اور خاص طور پر ساجن کے لیے اور نصرت کے لیے خدا کا شکر ہو جن کو خدا نے جوڑا ہے. اور آج ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے پیدائش کی کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی 18ویں آیت سے ہم پڑھیں گے 24ویں آیت تک. اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا. اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا. اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا. اور خداوند خدا اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا. اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. عبرانی میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے ناؤ ایٹ لاسٹ، بالآخر. ہاللیلویا. اور پھر اس نے کہہ لیا وہ ناری کہلائے گی کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی. اور اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت ملے. آمین. آج ہم مسیحی شادی کے حوالے سے مختصر ٹائم میں دیکھیں گے. عبرانیوں 13ویں باب کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. خدا نے اس زمین پر جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا وہ شوہر اور بیوی کا تھا. یاد رکھیے، خداوند نے کسی اور رشتے سے انسانوں کے انسان جو زمین پر بنایا اور کوئی رشتہ نہیں، بلکہ کون سا رشتہ جی؟ شوہر اور بیوی، میاں بیوی، ہسبینڈ اینڈ وائف. اور یہ پیدائش پہلے باب سے یہ رشتہ ہم اس کی شروعات دیکھتے ہیں. اور بائبل مقدس کی جو آخری کتاب ہے مکاشفہ کی کتاب، کیونکہ یہ جو رشتہ تھا یہ جسمانی رشتہ ہے، لیکن اسی رشتے پر بائبل مقدس کی آخری کتاب جو ہے اس پر یہ رشتہ ختم ہوتا ہے. اور کہا جاتا ہے مکاشفہ کی کتاب میں، آ میں تجھے برا کی بیوی دکھاؤں. لیکن وہ روحانی رشتہ ہے. بات یہ کہنا ہے یا بات کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ رشتہ خدا کی نگاہ میں کتنا اہم ہے. کچھ باتیں آج ہم دیکھیں گے مسیحی شادی میں. سب سے پہلی بات تو ہم نے یہ دیکھ لی کہ یہ جو رشتہ ہے یہ اس رشتے سے دنیا کا آغاز ہوتا ہے. اور خدا، اگر آپ اولڈ ٹیسٹامنٹ پڑھے تو خدا اپنے آپ کو شوہر کہتا ہے اور خدا اپنے لوگوں کو
بیوی کہتا ہے، اور پھر نیو ٹیسٹامنٹ میں اگر ہم میں روحانی رشتے کی بات کر رہا ہوں، یہ روحانی رشتہ ہے، اور پھر خدا نیو ٹیسٹامنٹ میں یسوع مسیح دلہا ہے اور کلیسیا اس کی کیا ہے؟ دلہن ہے. یعنی خدا کی نگاہ میں یہ جو رشتہ ہے یہ تمام رشتوں سے اتم ہے، اہم ہے. پھر غزل الغزات کی کتاب بائبل مقدس میں بڑی اہم کتاب ہے، اور یہ کتاب بھی جو سلیمان اور شولمیت کے حوالے سے ہے، اس میں بھی خدا اور خدا کے ساتھ جو خدا کا رشتہ ہے، خدا کے لوگوں کے ساتھ اس رشتے کو بیان کیا گیا ہے، سلیمان اور شولمیت. خدا نے شادی کو کیسے ڈیزائن کیا؟ آج ہم یورپ اور امریکہ میں شادی کو کسی اور انداز سے دیکھ رہے ہیں، یا اور ملکوں میں شادی کسی اور انداز سے کی جا رہی ہے، اور ان کی عدالتیں، ان کے قوانین ہیں، وہ اب اس بات پر آگے ہیں کہ مرد کی مرد کے ساتھ شادی کی جائے، عورت کی عورت کے ساتھ شادی کی جائے. لیکن میں واشگاف الفاظ میں جو بائبل مقدس کی جو مسیحی شادی ہے اس کو بیان کرتا ہوں، اور یہی موقع ہوتے ہیں جب ہم شادی کے حوالے سے اس طرح کے میسیجز کو سنتے ہیں. بائبل مقدس میں خدا نے شادی کو کیسے ڈیزائن کیا؟ ایک مرد اور ایک عورت، یہ بائبل مقدس کا پیٹرن ہے. بائبل مقدس کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ مرد مرد کے ساتھ شادی کرے، عورت عورت کے ساتھ شادی کرے. جو ملک یہ قوانین پاس کر رہے ہیں وہ بائبل مقدس کے خلاف ہے. بائبل مقدس نے ایک مرد اور ایک عورت، یہ ہے شادی، یہ ہے ازدواج، میل فیمیل. پھر میں اس حوالے کو پڑھ رہا تھا دوسرے باب میں، اس سارے پیسج کو میں نے دیکھا تو اس میں جو لفظ ایک ہے نا وہ 4 ٹائمز آیا ہے. کتنا زور دیا گیا ہے ایک شوہر اور ایک بیوی. ذرا سنیے گا، میں 10 منٹ اور لوں گا. اور خداوند خدا نے کہا آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار، ون ہیلپر، ایک مددگار، ایک بیوی اس کی مانند بناؤں گا. یہ دوسرے باب کی 18ویں آیت میں ہے. اور پھر اگر ہم 21ویں آیت میں آ جائیں تو وہاں پر لکھا ہے، اور خداوند خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا. یہ ہے مسیحی شادی، یہ ہے بائبلی شادی. کتنی پسلیاں نکالی جی؟ ایک. کتنے مددگار بنائے گئے؟ ایک. پھر اگر ہم اگلی آیت میں آ جائیں 22ویں آیت میں، اور خداوند خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم میں سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر لایا. کتنی عورتیں جی؟ ایک عورت، ایک مددگار، ایک پسلی. یہ بائبل مقدس جہاں سے نسل شروع ہونی ہے، یہ رشتہ ہے جو پہلا رشتہ قائم کیا گیا ہے. ہاللیلویا. اور دوسرے باب کی 24ویں آیت میں لکھا ہے، اس واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا، یعنی اپنا یونٹ قائم کرے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا، اور وہ ایک تن ہوں گے. ایک مرد، ایک عورت، ایک مددگار، ایک پسلی اور ایک تن. ایک عورت ہو اور ایک مرد ہو تو پھر ہی ایک تن ہو سکتے ہیں. یہ بائبل مقدس کا پیٹرن ہے. یہ بائبل مقدس میں خدا نے شادی کو ڈیزائن کیا ہے. ہاللیلویا. میں اس کو یوں بیان کرتا ہوں کہ سب سے پہلے خدا نے ایک شخص بنایا، ایسا ہی ہے جی. پھر ایک کو 2 کر دیا، اسی میں سے ایک کو کیا کر دیا جی؟ 2. ایک میں مرد میں سے عورت کو بنایا،
اور پھر ازدواج قائم کرنے کے بعد خدا بطور باپ عورت کو، جیسے باپ چرچ میں لے کر آتا ہے اپنی بیٹی کو، خدا ایسے ہی عورت کو لے کر آتا ہے بطور باپ اور اسے آدم کے حوالے کرتا ہے. ہاللیلویا. اور پھر شادی کے بندھن کے بعد وہ جو دو ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ ایک ہو جاتے ہیں. ہاللیلویا. وائس کی کتاب میں لکھا ہے کہ تہری ڈوری جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. تہری ڈوری، ایک شوہر ہے، ایک بیوی ہے اور ایک خدا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. اگر ازدواج میں خدا موجود ہے تو ازدواج سٹرونگ ہوگا. ہاللیلویا. ازدواج مضبوط ہوگا. ہاللیلویا. خاندان بحال رہیں گے، خاندانوں پر خدا کی برکت رہے گی. ہاللیلویا. خداوند کا ہاتھ ان پر بڑا رہے گا. اگر یہ پیٹرن جو پہلا پیٹرن ہے بائبل مقدس کا، پہلی شادی، یہاں پر میاں ہے، بیوی ہے اور خدا ہے ان کے بیچ میں. ہاللیلویا. لیکن آپ کو پتا ہے کہ ازدواج کو خراب کرنے کے لیے، خدا کے جلال سے نکالنے کے لیے ایک دشمن آ جاتا ہے اور وہ ابلیس ہے. پھر وہ گفتگو کرنا شروع کرتا ہے اور گفتگو کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے اور پھر وہ اس شوہر کو، بیوی کو خدا کے جلال سے، عدن سے نکال دیتا ہے. اور عدن کا لفظی مطلب ہے خوشی. ابلیس ہماری خوشیاں چھینتا ہے، ہماری برکتیں چھینتا ہے. جب ہم خدا کی آواز کو نظر انداز کر دیتے ہیں، پسے پش ڈال دیتے ہیں، رد کر دیتے ہیں، اس کی تحقیر کرتے ہیں، تو پھر ابلیس کام کرتا ہے. خدا نے ایک زبانی شریعت، اورل لا ان کو دیا تھا. اگر وہ اس پر قائم رہتے، اس پھل کو نہ کھاتے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ آدم اور حوا آج بھی زندہ ہوتے. کیونکہ جب خدا نے ان کو بنایا، اپنی صورت، اپنی شبیہ پر بنایا تھا. اور خدا کے اندر ڈیتھ، خدا کے اندر موت نہیں ہے. جس روز تو کھائے گا تو مرے گا، نہیں کھائے گا تو نہیں مرے گا. اس کے بعد آپ نیو ٹیسٹامنٹ میں آ جائیں. یسوع مسیح نے پہلا معجزہ کہاں پر کیا؟ شادی میں کیا. دیکھیں خدا کی نگاہ میں شادی کتنی اہم ہے. پہلا معجزہ خداوند یسوع مسیح شادی میں گئے. اور اگر میں کہتا ہوں، لکھا ہے، اگر یوحنا کی انجیل پڑھے دوسرا باب تو لکھا ہے یسوع اور اس کے شاگردوں کی شادی میں دعوت تھی. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کوئی بھی گھر میں خوشی ہو، کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی شادی ہو، کوئی بھی ولیمہ ہو، ضرور ہے کہ سب سے پہلا انویٹیشن کارڈ کس کو جانا چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح کو جانا چاہیے. ہاللیلویا. میں کہتا ہوں نہ پھپھی نو جائے، نہ مامے نو جائے، نہ چاچے نو جائے، سب سے پہلا انویٹیشن خداوند یسوع مسیح کو جائے. ہاللیلویا. 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 آپ ذرا امیجن کیجئے کہ اگر شادی میں یسوع مسیح کو نہ بلایا گیا ہوتا. میں ختم ہو گئی. پہلی سٹیج کیا ہے جی؟ پہلی سٹیج میں پتا کیا؟ میں جو خوشی کی علامت ہے وہ شراب نہیں تھی. میں یعنی تازہ انگوروں کا رس، جیسے آج ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، کوکا کولا ہے، فینٹا ہے، پیپسی ہے. اب میں ختم ہو گئی ہے. پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے، سینکڑوں کے حساب سے لوگ ہوں گے. کتنے انگور لائے جاتے، کتنے انگور کچلے جاتے، کیسے ان کو چھانا جاتا، یہ بڑا ٹائم لگ جانا تھا. لیکن یسوع مسیح وہاں پر موجود تھے، میں موجود تھی. یہ خوشی کی علامت ہے. شادی کے جو شروع کے دن ہوتے ہیں نا، ازواج بندہ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے، بڑے لوکی ہوندے نے، بڑے ہاں جی لفافے مل رہے ہوندے نے، بڑی جناب چیزاں ہوندی ہیں. لیکن شادی میں ہمیشہ آپ کو اس ریالٹی کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ شادی میں ایک اور سٹیج بھی آتی ہے جب میں ختم ہو جاتی ہے، جب وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جب پیسے ختم ہو جاتے ہیں. اس وقت آپ نے اپنے ازدواج کو مینیج کرنا ہوتا ہے. میں ختم ہو گئی، پریشانی لگ گئی. مریم آگے کہتی ہے they have no wine. ان کے پاس میں نہیں رہی، لیکن یسوع مسیح وہاں پر موجود ہے. ہاللیلویا. پیسے ہو نہ ہو، ایک وقت کی روٹی ہو،
यही तो फिर टेस्ट होता है, यही तो फिर इम्तिहान होता है। लेकिन पता क्या, ये बड़ी अहम बात है कि तीसरी जो शख्सियत है, पर्सनैलिटी है, वो आपके ज़वाज में हो। आमीन। इमेजिन करें अगर यीशु ना होता उस शादी में, एक आम सी चीज ली, पानी, और उसको मैं में तब्दील कर दिया। हालेलुया। इसका मतलब था पहला लेवल मैं है, दूसरे में पानी है, तीसरा लेवल फिर मैं आ गया, खुशी बहाल होगी। खुशियां यीशु मसीह ही बहाल कर सकता है। आमीन आमीन। लेकिन यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में, अपने ज़वाज में, अपने खानदान में रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, आमीन। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें।